رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، سورہ انفال کی ان آیات کریمہ کی ذیل میں ہم قرآنی انسان کی تلاش اور جستجو میں ہیں کہ جس کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصیات اور کچھ صفات کو بیان کیا کہ ان صفات کے ذریعے سے ہم قرآنی انسان کو پہچان سکتے ہیں جو حقیقت میں مومن ہے. اور مومن کی پہچان صفات سے ہوتی ہے، خصوصیات سے ہوتی ہے، جن میں ہم نے ذمہ داریوں کو احساس ذمہ داری کی عنوان سے پہلی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا، اور دوسری خصوصیت تکامل ایمان کا بڑھنا اور ایمان کا ایک منزل تک پہنچنا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان آیتوں کو دیکھے اور آیتوں کو سنے، پڑھے اور سنے. لیکن زیادہ تر سننے کی تاکید ہے. اذا تلیت علیہم کا مطلب ہے جب انبیاء، جب اولیاء، جب قاریان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان آیتوں کو سنیں، اور جتنا آدمی سنتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. سننے کا مطلب، دیکھنے کا مطلب دیکھیں اور اندیکھی کر دیں، سنیں اور انسنی کر دیں نہیں ہے. دیکھیں اور نصیحت حاصل کریں، دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، دیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. سنیں اور انسان عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے اور اپنے ایمان کو بڑھاتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خصوصیتوں کی طرف جہاں بھی آیتوں کی بحث ہوئی ہے، ایک آیتوں کو دیکھو اور دوسرے آیتوں کو سنو. جو بھی ہم نے آیت کا معنی بتایا، کبھی آیات یعنی نشانیاں جو سائنس ہے، کبھی آیات یعنی یہی آیات قرآن جو قرآن مجید میں موجود ہے. ہر سورے میں ہر آیت در حقیقت ایک سٹیپ ہے ایمان کی ترقی کے لیے اور ایمان کے تکامل کے لیے. اور کبھی آیات کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے معجزات کے معنی میں، میریکلز کے معنی میں، جہاں پر حضرت موسیٰ کی
کہ میریکلز کی گفتگو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر آیات کا لفظ بتایا ہے، اور کبھی شخصیات کے لیے بھی، پرسنالٹیز کے لیے بھی آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حتیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لکھا یہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی جو بزرگ شخصیات ہوتی ہیں، پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کا کردار، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ تو ایک پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے، اور دوسرے سننا ہے۔ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت تھی پڑھنے دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ایک آنکھوں کی ضرورت ہے اور دوسرے کانوں کی ضرورت ہے۔ جی، ایک آنکھوں کی ضرورت تھی اور دوسرے کانوں کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ چلو ہم دونوں نعمتیں تمہیں دے دیتے ہیں۔ ابتدائی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ دو نعمتیں ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے آپ کو دنیا میں ہم نے پیدا کیا، اپنے ماؤں کے شکم سے ہم نے باہر نکالا، اور تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تم جاہل تھے، علم کے نام کا کوئی لفظ بھی تمہیں نہیں آتا تھا، تو ہم نے علم کے سیکھنے کے ذرائع تمہیں عطا کیے۔ میں لفظ کو بدل دوں تاکہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، علم سیکھنے کے وسائل عطا کیے، علم سیکھنے کا وسیلہ عطا کیا، بغیر وسیلے کے تمہیں علم ملنے والا نہیں تھا۔ پروردگار وہ کون سے وسیلے ہیں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تین چیزیں ہم نے عطا کی، ایک دل یا عقل، دوسرے کان اور تیسرے آنکھ۔ کان اور آنکھ کے ذریعے سے تم علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ تمہیں بولنا نہیں آتا تھا ماں کی آغوش میں، اس لیے زبان کی گفتگو نہیں ہے، کیونکہ بچے کو بولنا نہیں آتا ہے، اسے دو ہی لفظ آتے ہیں، دو ہی چیزیں اسے آتی ہیں، یا وہ دیکھے گا پہچاننے کے لیے، یا کسی کے آواز کو سنے گا پہچاننے کے لیے، سن کر پہچانتا ہے یا دیکھ کر پہچانتا ہے۔ دو نعمتیں ہم نے عطا کی تاکہ بچپن سے تم شروع کرو اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا اور اللہ کی آیتوں کو سننے کی تمہیں عادت ڈالو۔ اگرچہ ہم بھی بولنا بہت پسند ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہمارے یہاں، ہم لوگ بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا نہیں، سنو زیادہ بولو کم، جتنا بولتے چلے جاؤ گے اتنی غلطیاں کرتے چلے جاؤ گے۔ سننے کی عادت انسان میں ہو تو وہ حقیقی معنی میں علم حاصل کرتا ہے بندہ، حقیقی معنی میں علم انسان سننے ہی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ ان سے سنے جن سے انسان کو سننا ہے، جن کی زندگی اچھی ہے، جن کی زندگی پیور ہے، ان سے سنتا چلا جائے تو انسان کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، ابتدائی میں بتا دوں، کسی شاعر نے کہا جب کبھی بولنا تول کر بولنا، لفظ جملے ہمارے ہوتے ہیں جب تک ہماری زبان میں ہوتے ہیں، جب لفظ اور جملے نکل جاتے ہیں تو پھر ہمارے نہیں رہتے۔ اور ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ہم لوگ مرچ مسالہ لگانے میں ایکسپرٹ ہیں۔ میری زبان سے ایک جو لفظ نکلتا ہے تو جب لفظ نکلتا ہے تو لوگ اسے جملے میں بدل دیتے ہیں، جملے اس کے بعد ایک سٹوری بنا دیتے ہیں، اتنی بڑی سٹوری بن جاتی ہے کہ پھر کہنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے اس کا لفظ تھا کہ نہیں تھا، یعنی اتنا جلدی وہ لفظ پھیل بھی جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے اور اس کو اتنا مرچی مسالے میں اس کو لفظ کو سمیٹ دیا جاتا ہے کہ لفظ گم ہو جاتا ہے، مسالہ رہ جاتا ہے۔ تو میں نے جب کاؤنسلنگ کر رہا تھا میں دارالسلام میں، تو میں نے ایک کپل سے پوچھا کہ بھائی لائٹ سب سے زیادہ اسپیڈ کس چیز میں ہے؟ تو اس نے کہا لائٹ کی اسپیڈ ہے، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ اسپیڈ لائٹ کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، آج کے زمانے میں لائٹ بھی پیچھے ہو گیا ہے، نور بھی پیچھے ہو گیا، اور جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا اس کی اسپیڈ لائٹ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور جو لفظ ہمارے نکلتے سماج میں پھیلتے ہیں نا اس کی اسپیڈ جو ہے لائٹ سے بھی زیادہ ہے۔ ابھی یہ جملہ نکلا اور پتہ نہیں کس دنیا میں وہ جملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں بولنے کی عادت زیادہ ہے، سننے کی عادت کم ہے۔ کہتا ہے شاعر جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ پیغام پہنچ جائے آپ تک، جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، ہاں مگر ذکر حیدر کی منزل ہو جب تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ یا جی ذکر میں
تذکرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں پابندی نہیں ہے، جی وہاں جی کھول کر انسان بول سکتا ہے، لیکن ہمیں جو تاکید کی گئی سنتے چلے جاؤ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب انبیاء اولیاء اللہ کی آیتوں کو تمہارے سامنے پڑھتے ہیں تو تمہارا ایمان بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نعمتیں بھی عطا کی، آیتوں کو پڑھنے کی بھی تاکید کی، آیتوں کو سننے کی بھی تاکید کی، آیتوں کو دیکھنے کی بھی تاکید کی۔ جتنا آدمی دیکھے بغور دیکھے، کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، کتنے سفر ہمارے ہوتے ہیں، کتنی ٹریولنگ ہماری ہوتی ہے، جاتے ہیں آتے بھی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا دیکھا تو کہتے ہیں بہت کچھ دیکھا، جب بیان کرنے کی بات آتی ہے ایسا لگتا ہے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ غور کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی رعا کا لفظ استعمال کیا یعنی دیکھنا، رعایتو یعنی دیکھنا، کبھی نظر کا لفظ استعمال کیا ہے، تازہ نظر کا لفظ استعمال کیا۔ نظر یعنی کیا؟ دیکھو بغور دیکھو، دیکھو دقت کی نگاہوں سے دیکھو، دیکھو ریفلیکٹ کرو۔ جتنا آدمی دیکھے اور ریفلیکٹ کرتا ہے اتنا ہی انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ بصارت ایک ہے، بصیرت ایک ہے، کہ جتنا آدمی ریفلیکشن کی طرف آئے گا، دیکھنے کو کنورٹ کر سکتا ہے بصیرت میں، انسائٹ میں، سائٹ کو کنورٹ کرنا ہے انسائٹ میں، جتنا دیکھے اس کو کنورٹ کرے انسائٹ میں تو انسان کا ایمان خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر انسائٹ کی بات نہ ہو تو پھر سائٹ تو دنیا والے سب دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں دنیا کو، بڑے بڑے سائنسدان دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں لیکن ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو دیکھنا ہے اور بغور دیکھنا ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگار ہمیں دکھا، ہمیں دکھا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پروردگار میں ملکوت کی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، آسمانوں کی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، پروردگار مجھے دکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور حضرت ابراہیم کو دکھایا بھی۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمان میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ہم نے حضرت ابراہیم کو دکھایا۔ کیوں دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیوں دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لیکون من الموقنین، تاکہ حضرت ابراہیم کا یقین بڑھ جائے۔ تو پتہ چلتا ہے اگر بغور دیکھنے لگے اللہ کی نعمتوں کو انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ کبھی ہم سے یہ سوال نہ کرنا تم کربلا جا کر روزے کو کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ جب جتنا آدمی دیکھتا چلا جائے گا اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکون من الموقنین، اس کا یقین بڑھے گا، اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے دکھا۔ کمال پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آپ لوگ کم ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ صلوات بھی دھیمی پڑھیں، صلوات مل کے پڑھ سکتے ہیں، سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ کم کا مطلب یہ کہ کمپیریزن میں کم ہے، ورنہ الحمدللہ آپ تشریف لے آئیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنی سلامتی کے لیے اور عبادت کی قبولیت کے لیے ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ کمال کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں نعمتوں کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری نشانیوں کو۔ کمال کیا ہمارے رسول کا؟ پیغمبر اسلام بستر پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شب معراج اے رسول آ آسمانوں پر، معراج کا سفر طے کر۔ سبحانہ کیا ہے آیت؟ هو الذی، سبحانہ کیا ہے معراج والی آیت؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سفر کرو معراج کا، ٹریول کرو، جرنی کرو، نکلو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ کیوں جائیں پیغمبر اسلام؟ کیوں سفر کریں پیغمبر اسلام؟ کیوں معراج کے شب کا مقصد ہی کیا ہے؟ زمینی سفر۔ زمینی سفر کا مقصد کیا ہے پیغمبر اسلام کا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے رسول تیرا مقام یہ ہے کہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تم آرام کر رہے ہو، ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ لِنُرِيَهُ آیاتنا،
ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نشانیوں کو ہمارے رسول کے لیے دکھائیں. زمین پر دکھایا تو مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ کی برکتوں کو دکھایا اور آیتوں کو دکھایا. آسمان پر دکھایا تو علی کے کمالات کو دکھایا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بات آپ تک پہنچ رہی ہے جی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمان. یقین بڑھے گا، ایمان بڑھے گا. نشانیوں کو دیکھو اور نشانیوں کو سنو اور پڑھو. جتنا پڑھتے چلے جائیں گے، دیکھتے چلے جائیں گے، انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا. زَادَتْهُمْ ایمانا. ایمان بڑھے گا. ایمان بڑھے گا. ایمان کی نشانی کیا مطلب ہے ایمان بڑھے گا؟ کیا مطلب ہے ایمان بڑھے گا؟ کہ ایمان بھی بڑھتا ہے، کہ یقین بھی بڑھتا ہے. قرآن کہتا ہے ہاں، ایمان میں حرکت ہونا چاہیے. مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے ہیں. نہیں، آنے والا دن آج کے دن سے مومن کا بہتر ہوتا ہے. اگر 2 دن برابر ہو جائیں تو مومن نقصان میں رہتا ہے. عبادتوں کے اعتبار سے، فیتھ کے اعتبار سے، بلیف کے اعتبار سے تبدیلی آنا چاہیے، چینج آنا چاہیے. اس کے ایمان میں، اس کے بلیف میں مضبوط ہونا چاہیے، اسٹرنتھ اس میں پائی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان بڑھ گیا. ایک بڑھنا ہے جو ہاریزنٹل طور پر ہے، ایک بڑھنا ہے ورٹیکل طور پہ ہے. بڑھنا در حقیقت چلنا اور بڑھنا. بڑا خوبصورت جملہ کہا کسی نے، شاید شیخ محمد خلفان نے ایک جملہ کہا ہے، جو 40 کا ہم واک کرتے ہیں نجف سے لے کر کربلا تک، وہ کہتے ہیں 2 طرح کی واک ہوتی ہے. ایک واک کہ ہم کتنے کلومیٹر چلے، جی کتنے کلومیٹر چلے، جسے کہیں گے کیا ہاریزنٹل واک. نجف سے لے کر کتنے پول ہم نے طے کیا، کتنے مائل ہم چلے. یہ چلنا بہت ضروری ہے، ریکمینڈڈ ہے. انسان فائدہ اٹھاتا ہے، معنویت حاصل کرتا ہے، اسپریچولیٹی حاصل کرتا ہے. ایک چلنا زمینی ہے اور دوسرا چلنا آسمانی ہے. زمینی بھی چلتے چلے جاؤ، آسمانی بھی تو سفر ہمارا ہوتا رہے. چلو نجف سے لے کر کربلا تک، اور پھر کربلا سے کربلا تک بھی جانا ہے. بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ایک ہے چلو نجف سے کربلا تک کتنے میل چلے، اور ایک ہے کربلا سے کربلا تک چلنا ہے کتنے بلند ہم ہو گئے. کتنا کمال ہمیں ملا ہے اس چلنے کے بعد. ہمیں چل کر سفر طے کرنے کے بعد مقامات تک پہنچنا ہے، شخصیات تک پہنچنا ہے. وہ ورٹیکل سفر ہے. چلتے چلتے انسان وہاں پہنچے کہ امام کہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، امام کہیں کہ یہ میرا غلام ہے. اور یہ سفر بڑا خوبصورت سفر ہے. یہاں اضافہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس میں کچھ چیزیں آ جائیں، بڑھ جائیں تو ایمان بڑھ جائے گا. نہیں، ایمان بڑھے گا، ظاہری طور پر نظر آئے گا. کل میرے پاس ایمان کمزور تھا، لاسٹ ایئر محرم میں میرا ایمان تھوڑا بہت کمزور تھا. اس سال محرم کے بعد میرے ایمان میں مضبوطی آئے، میرے ایمان میں اسٹرنتھ آئے. آج اگر آ گئی ظاہری طور پر ایک سفر ہے، اگر مضبوط ہو چکا ہے الحمدللہ. ہمارے بزرگان ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں جن کا ایمان مضبوط ہے، تو پھر بلندی ان کو نصیب ہوگی. بلندی یعنی کیا؟ پھر وہ ورٹیکل سفر ہے. وہ چلیں گے، اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائیں گے جس مقام پر پہنچنے کے بعد امام خط لکھ کر کہیں گے اے حبیب مجھے تیری ضرورت ہے. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے؟ مجھے تیری ضرورت ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا، امام کہہ رہے ہیں تمہیں ضرورت. کچھ لوگوں کے لیے امام نے کہا جاؤ بھائی، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کچھ لوگوں کے لیے امام کہہ رہے ہیں آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے. کربلا کو بلند کرنے کے لیے کچھ بلند پرسنالٹیز کی ضرورت ہے. کربلا کو کمال تک پہنچانے کے لیے کچھ کمال والے انسان چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے امام کریں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کچھ لوگوں کے لیے امام خط لکھ کر بلا رہے ہیں تمہیں آنا ہی ہے، تمہارے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے. تو زادتہم ایمانہ کا مطلب کبھی کبھار ممکن ہے. عملی طور پر بھی مثال دے سکتے ہیں. کل میری نماز چھوٹ رہی تھی، آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب چاہے پڑھ لیتا ہوں. پھر ایمان عمل آگے بڑھے، وقت پر نماز پڑھنے کی مجھے عادت ہو جائے. وقت پر نماز پڑھوں اور یہ عادت ہو گئی، چلو جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ انسان نماز پڑھے. ظاہری طور پر عمل میں بھی ترقی ہے، عمل میں بھی تکامل ہے. اگر یہ چیزیں ترقی نظر نہ آئے تو پھر ایمان سٹک ہو کے رہ جائے گا، ایمان رک جاتا ہے. رک جانے والے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بڑھتا چلا جانا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا
आमीन। अय साहिबान ईमान, ईमान ले आओ। फिर ये दूसरा ईमान ले आने का मतलब क्या है? क्या रिपीटेशन है कुरान मजीद में? कहा नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद अय साहिबान ईमान, आमिनू के बाद अपने ईमान को मजबूत बनाते चले जाओ, उसमें कमज़ोरी आने ना पाए, उसमें शक आने ना पाए, उसमें डाउट आने ना पाए। अमल के ज़रिए से ईमान को और मजबूत करते चले जाओ। एक कमेंटेटर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, अय साहिबान ईमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अय साहिबान ईमान, विलायत अली इब्न अबी तालिब का इकरार करते चले जाओ, ईमान बचता चला जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आमिनू कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, मजबूत बनाओ ईमान को। तो क्या मिलेगा? हमारी गुफ्तगू यहाँ से शुरू होती है। तैयार है सुनने के लिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। निशानी क्या है कि ईमान बढ़ गया है। दो निशानियों की तरफ इशारा करूँगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए। पहली निशानी अल्लाह तबारक व तआला का ज़ादहुम हुदा, ईमान बढ़ गया। क्या मतलब है? बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के रास्ते खोल देता है। हिदायत बढ़ गई है। कुरान का जो सब्जेक्ट है, कुरान का जो टॉपिक है, वह हिदायत है। कोई पूछे कि कुरान का मकसद क्या है? कुरान का मकसद पूरी दुनिया को हिदायत की तरफ लाना है, गाइडेंस की तरफ लाना है। कुरान का सब्जेक्ट यही है। इसलिए हमने पहले सूरे में हम क्या दुआ करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मुस्तहब है, रिकमेंडेड है। एक दुआ जो वाजिब है नमाज में, सूरह हमद में हम करते हैं, वो हिदायत की दुआ है जी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी क्या? परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता दिखा, या बाज़ लोग कहते हैं या सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। सीधा रास्ता दिखा या सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, दोनों तर्जुमे करते हैं लोग। इहदिनस सिरातल, जो ऑलरेडी नमाजी है वो दुआ कर रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी क्या? मुझे नमाज पर कायम रख, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कंटिन्यू होती रहे नमाज। जिसे नमाज की तौफीक नहीं मिले वो दुआ करेगा, परवरदिगार मुझे नमाज की तौफीक अता कर। तो किसी खतीब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, सूरह हमद के बाद देखो हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसी एतबार से तर्जुमा होगा। अगर हम आमीन कहते हैं तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी दिखा, अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं यानी सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रख जी। इहदिनस सिरातल दुआ है हिदायत की, परवरदिगार मुझे गाइड कर, मुझे सही रास्ता दिखा। वो दिखा दे सही रास्ता तो मेरी ज़िंदगी कामयाब है। कितने रास्ते हैं दुनिया में जी। पहले चलना पड़ता था रास्ता देखने के लिए, अब सिर्फ यूट्यूब ओपन करो पता चल जाएगा कौन कौन से रास्ते हैं। सैकड़ों रास्ते दिखते हैं मेरे सामने, किसको सुनूं, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार कहीं चोर मेरा ईमान न ले जाए। आज ईमान चुराने वाले बहुत हैं जी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार रास्ता दिखा। यूं दुआ की हमने, इहदिनस, दुआ कबूल होती है? यकीन है आपको दुआ कबूल होती है जी। यूं हमने दुआ की इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पहले सूरे में, दूसरे सूरे की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क्या चाहिए मेरे बंदे? हिदायत चाहिए, ले पूरा कुरान तेरे सामने रख देता हूँ, हुदन लिल मुत्तकीन। कुरान जवाब है मेरी दुआ का, जो मैंने कहा था इहदिनस सिरातल, पूरा कुरान जवाब। यानी क्या? कुरान किताब हिदायत है, कुरान द बुक ऑफ गाइडेंस। तूने गाइडेंस मांगी, ले किताब पढ़ता चला जा और हिदायत पाता चला जा। कुरान किताब हिदायत है, हुदन लिल मुत्तकीन। हो मुझे कोई तो समझाए, मुझे ये हिदायत क्या चीज़ है, कौन से रास्ते की तरफ जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान में कहा वले कुल्ल कौमिन हाद, हर कौम में हम एक हिदायत करने वाला भी छोड़ते चले जाते हैं। किताब भी है और हादी भी है, और क्या चाहिए? तो निशानी क्या है ईमान की? जितना मैं गाइडेंस की तरफ आऊँगा, हिदायत की तरफ आऊँगा, उतना ही मेरा ईमान बढ़ता जाए। ईमान बढ़ने की निशानी हिदायत बढ़ना है, हिदायत के रास्ते पर साबित कदम रहना। और दूसरी निशानी वो इत्मीनान और सुकून है। जितना ईमान बढ़ेगा उतना ही इंसान का सुकून बढ़ेगा। और ईमान यानी क्या? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान, अल्लाह तबारक व तआला की किताबों पर ईमान, अल्लाह तबारक व तआला के मैसेंजर्स पर ईमान, अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों पर ईमान। जितना ईमान बढ़ेगा उतना सुकून। अगर बेचैनी है अंदर, इसका मतलब है ईमान को और पानी चाहिए।
ایمان کو اور پانی دینا چاہیے. اضطراب ہے تو پانی چاہیے. اگر سکون مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں تکامل ہے, ایمان بڑھ رہا ہے. تو سکون اور اطمینان نشانی ہے ایمان کے بڑھنے کی. کہاں ڈھونڈے سکون کو, کہاں ڈھونڈے اطمینان کو؟ کل کسی بندے نے کہا بھائی سکون کہاں ڈھونڈے, تو مجھے ایک عالم کا جملہ یاد آیا کہ اس نے کہا کہ میں سکون چاہتا ہوں. اس نے عالم کے سامنے یہ جملہ کہا, میں سکون چاہتا ہوں. تو اس عالم نے کہا پہلے چاہتا ہوں کو نکال دے. چاہتا ہوں میں تھوڑا سیلفشنس ہے, نہیں چاہتا ہوں مجھے چاہیے, وہ خواہش کو نکال دے, اس میں سیلفشنس ہے. میں سکون چاہتا ہوں کو نکال دے. کہاں میں نے نکال دیا. اس کے بعد میں کو نکال دے. یہ میں ہے جو ساری پریشانیوں کی جڑ ہے. یہ میں ہے جو ساری پریشانیوں کی جڑ, اس کو میں کو نکال دے. کہا چاہتا ہوں کو نکال دیا اور میں کو نکال دیا تو اس عالم نے کہا جو بچ گیا ہے وہ تیرا ہے. پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کہا میں سکون چاہتا ہوں کو نکال دے اور میں کو نکال دے, جو بچ گیا وہ تیرا ہے. جتنا میں خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا اور ایگو اور انانیت سے اپنے آپ کو بچاتا چلا جاؤں گا, سکون ملتا چلا جائے گا. سکون ڈھونڈتا ہے بندہ, ایمان کے سائے میں ڈھونڈے تو انسان کے لیے سکون ہے, اطمینان ہے. تو اطمینان کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا پہلا مرحلہ اطمینان کے لیے وہ کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے حوالے کرے. آپ کو سب کو یاد ہے وہ آیت کا ٹکڑا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر کرتے چلے جاؤ, ذکر پڑھتے چلے جاؤ, ورد کرتے چلے جاؤ, سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ, الحمدللہ کہتے چلے جاؤ, لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ, اللہ اکبر کا ذکر پڑھتے چلے جاؤ. تمہارے دل میں سکون بڑھتا چلا جائے گا, سکون ملتا چلا جائے گا. آدمی تنہا رہے اگر ذکر اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ تنہا نہیں رہے گا. آدمی اکیلا ہے, آج کل کی دنیا میں ساری پریشانیاں یہی ہیں, ان کو بتایا نہیں جا رہا. ذکر بہت بڑی نعمت ہے. آج کل جو لونلینس کے پرابلمس ہیں, مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس ہیں, جتنے ڈپریشن کے پرابلمس ہیں, اس کا ایک ہی راستہ ہے, انہیں سکھا دیا جائے کہ ذکر پروردگار عالم کا کس طرح کرنا ہے اور کون سا ذکر کرنا ہے. جتنا آدمی ذکر کرتا چلا جائے گا اسے سکون ملتا چلا جائے گا. میں مصائب کی طرف نہیں آ رہا ہوں ابھی, لیکن امام حملہ کرتے کرتے دشت کربلا میں عصر عاشور درمیان میں لوٹ کر آتے تھے میدان سے, بیٹل فیلڈ سے خیموں کے درمیان کھڑے ہو جاتے تھے. امام کھڑے ہونے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پڑھتے تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کامنٹیٹرز آج اس جملے کی تشریح میں لگے ہوئے ہیں. جنگ کے میدان میں امام یہ جملہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جملہ امام پڑھ کے بتا رہے ہیں 71 لاشیں اٹھانے والا حسین آپ جو جنگ کر رہا ہے بھوک اور پیاس میں, وہ اپنی طاقت سے جنگ نہیں کر رہا ہے, اس کی عطا کردہ قوت سے جنگ کر رہا ہے. لا حول ولا قوت, یہ مصائب میں یہ جملہ انسان کو اسٹرنتھ عطا کرتا ہے, یہ بہت بڑی طاقت دیتا ہے یہ جملہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کبھی کبھار ہم نماز پڑھ کر کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے, اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری کمر میں طاقت نہ دیتا نہ تو ہم رکوع کر سکتے, نہ کمر میں طاقت نہ ہوتی تو نہ سجدہ کرتے. اس لیے روایتوں میں ہے یا ہمارے پاس اعمال نماز میں اذکار میں ہے کہ جب اٹھنا سجدے تو کہنا بحول اللہ وہ قوت, پروردگار میں جو اٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں یہ میری اپنی طاقت سے نہیں, تیری عطا کردہ قوت سے ہے. میں اٹھتا بھی بیٹھتا ہوں, میں رکوع کر رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں, تیری عطا کردہ قوت سے. اگر ان اذکار کی طرف انسان اپنے آپ کو لے آئے تو پھر اس کی زندگی میں اطمینان ہی اطمینان ہے. ذکر کیا ہے؟ کبھی ذکر یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ, کبھی ذکر خود قرآن کو ذکر کہا گیا ہے, اور کبھی پیغمبر اسلام کو ذکر کہا گیا ہے, اور کبھی اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مثالی ذکر کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے. ان ذکر کی طرف اذکار کی طرف آؤ تمہیں اطمینان ملے گا. اگر قرآن مجید کی آیتوں کی طرف جائیں گے ہم, اگر آپ اجازت دیں مجھے 2 منٹ کے لیے تاکہ میں اس موضوع کمپلیٹ کر دوں. قرآن مجید کے آیتوں میں جائیں گے, قرآن مجید کہتا ہے کئی جگہوں پر ہم نے سکون کے لفظ کا ذکر کیا ہے, سکون کو مینشن کیا. سکون چاہیے, اطمینان چاہیے. کہاں پر ہے سکون؟ کوئی ایک جگہ بتائیے آپ جی, کوئی ایک جگہ بتائیے جہاں لفظ سکون کو کہتے ہیں عربی زبان میں سکانہ یا سکون, کہیں لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کوئی کہے کہ شادی میں سکون ہے.
ہے کہ نہیں ہے؟ جی، میری پوری تقریر کا خلاصہ اس ایک آیت کریمہ میں ہے، وہ من آیاتہ ان خلق لکم من ازواجکم لتسکنوا الیہا۔ پروردگار عالم کہتا ہے گھر بسانا اور گھر کی حفاظت کرنا نہیں، فیملی بنانا، اور فیملی کی حفاظت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کو رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جب سکون مل جاتا ہے تو دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ جب اطمینان مل گیا، سکون مل گیا، آپ نے گھر بنا لیا، تو اللہ گفٹ دیتا ہے۔ میرج میں ہم گفٹ دیتے ہیں دوسرے کو، دولہا کو ایک اپنے گفٹ دے دیا، دلہن کو ایک گفٹ دے دیا۔ جب بھی کوئی میرج ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گفٹ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گفٹ۔ کیا ہے اللہ کا گفٹ؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، ایک محبت اور دوسرے رحمت۔ یہ گفٹ آف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں محبت ہوئی نہیں ہے تو شادی کیسے کر لیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شادی کر لو، محبت ڈال دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی معذرت چاہتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن گفٹ ہے، سکون شادی میں ہے، سکون فیملی بنانے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں سکون نہیں ہے، سکون چھن گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا شادی کو اور میرج کو، نمبر 1۔ نمبر 2، گھر میں سکون ہے۔ گھر یعنی کیا؟ جی اب یہ بھی گھر کی تعریف بھی الگ ہے ہمارے یہاں۔ آقا قراتی کہتے ہیں گھر اور ہوٹل میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ مجلس کا خلاصہ ہے، گھر اور ہوٹل میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم نے گھروں کو ہوٹل بنا لیا ہے، آئے بیٹھے کھائے سو گئے چلے گئے۔ ہوٹل میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اگر گھر کا مطلب کھانا پینا سونا اور چلے جانا ہے تو وہ گھر نہیں ہے، وہ ہوٹل ہے۔ گھر کا مطلب کیا ہے؟ گھر کا مطلب جہاں پر بات بچوں کی تربیت کی ہو، جہاں پر بات محبت کی ہو، جہاں پر بات رحمت کی ہو، جہاں پر بات ریلیشن شپ کی ہو، جہاں پر بات ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے کی ہو، تو وہ گھر ہے۔ ورنہ یہ باتیں نہ ہوں تو پھر گھر اور ہوٹل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے گھر کو ہوٹل بنا لیا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے لیے کہہ رہا ہوں۔ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کبھی محبت کی بات نہیں ہوتی، کبھی دوستی کی بات نہیں ہوتی، کبھی رحمت کی بات نہیں ہوتی، کبھی ٹریننگ کی بات نہیں ہوتی، عبادت کی گفتگو نہیں ہوتی، ڈائننگ ٹیبل پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، مصلی پر نماز نہیں ہوتی، تو پھر وہ گھر نہیں ہے، وہ تو ہوٹل ہے۔ گھر کو بدلنا ہو تو دعا کرے پروردگار میرا گھر حقیقی معنی میں گھر ہو جائے۔ کس طرح ہو جاتا ہے گھر؟ پروردگار میرے بچوں کو میرے لیے، میرے گھر والوں کو میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تو وہ گھر حقیقت میں گھر بن جاتا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ پروردگار میرے لیے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کولنس آف مائی آئیز بنا دے۔ ٹھنڈ میں دیکھوں تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار مجھے پرہیزگاروں کا لیڈر بنا، ہمیں پرہیزگاروں کا لیڈر بنا۔ یہ پرہیزگاروں کا لیڈر ظاہری طور پر میں امام بن جاؤں گھر کا، آگے کھڑا رہوں، پیچھے میری فیملی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، ہو سکتا ہے میں آگے کھڑا ہو جاؤں، میری فیملی پیچھے کہے پڑھے گا نماز جماعت پڑھنا چاہتے ہیں، اکیلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لیڈ کر سکتا ہے ہسبینڈ فیملی کی نماز کو، کیا کہیں گے آپ؟ تو ہمارے استاد سے پوچھا گیا کیا مرد امامت کر سکتا ہے اپنی فیملی کی؟ انہوں نے آہستہ سے کہا اگر بیوی پر بھروسہ ہے تو کیوں نہیں۔ جی اگر بھروسہ عدالت پر ہے، یہ بندہ عادل ہے تو کیوں نہیں لیڈ کر سکتا ہے پریئرز۔ لیکن اتنا انسان کا کردار گھر میں گھر کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے گھر کو مرکز سکون بنایا، ہم نے رات کو مرکز سکون بنایا۔ آج رات نہیں رہی، دنیا میں اتنے کال سینٹرز کھل گئے، دنیا میں اتنے رات میں کام ہوتے چلے جاتے ہیں، رات دن میں بدل چکی ہے اور دن رات میں بدل چکا ہے۔ رات نہیں رہی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے رات کو مرکز سکون بنایا، اطمینان بنایا۔ ذکر پروردگار میں سکون، گھر میں سکون، رات میں سکون اور فیملی لائف میں سکون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہترین سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، مفسر کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، کمپلیٹ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات میں
اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو اور اپنی فیملی کے ساتھ رہو اور اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، سکون تمہاری زندگی میں سمٹ کر آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کتنی باتیں ہو گئیں، میں نے گننا آپ کا کام ہے۔ ذکر پروردگار میں سکون ہے جی، فیملی لائف میں سکون ہے، رات میں گھر میں رہنے میں سکون ہے، گھر مرکز سکون ہے۔ یہ ساری چیزیں سکون کی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے۔ اور آخری بات بھی بتا دوں، معاف کرنے میں سکون ہے جی۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ جن کی زندگی میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو سکون چھن جاتا ہے۔ جس کے پاس قرضہ زیادہ ہوتا ہے، ڈیٹس زیادہ ہوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، کب آ جائے، کال کب آ جائے گی، مانگنے والا کب آ جائے گا۔ قرضہ زیادہ ہو تو نیند نہیں آتی، اس لیے ہمارے پاس روایتوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کم بھی ہو تو زیادہ ہے۔ ایک ہے فقر، غربت، دوسرے آگ، فائر، تیسرے قرضہ۔ ایک کم بھی ہو تو زیادہ سمجھو، اس لیے کہ جب تک تم ادا نہیں کرو گے سکون نہیں ملے گا۔ اور دوسرا جو تھاٹ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے ریونج کا، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تمہارے ذہن میں کسی سے ریونج لینے کی بات آ جاتی ہے نا، نیند بھی چلی جاتی ہے، سکون بھی چلا جاتا ہے۔ تو بہترین راستہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا معاف کر دو، تمہارے معافی کے ساتھ ساتھ سکون تمہاری زندگی میں آ جاتا ہے۔ انتقام کا دن دین مبین اسلام میں نہیں ہے۔ کون سا دن ہے؟ یوم الانتقام نہیں ہے، یوم المرحمہ ہے ہمارے پاس۔ یعنی یوم المرحمہ یعنی کیا؟ یعنی معاف کرنے کا دن۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام جب 10,000 اصحاب کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، اگرچہ خالی ہاتھ تھے لیکن 10,000 لشکر کے ساتھ فتح مکہ میں داخل ہوئے تو کفار قریش، کفار مکہ، مشرکین مکہ پریشان ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ہم نے بدر میں ستایا ان کو، ہم نے احد میں ستایا ان کو، خیبر میں پریشان کیا، خندق میں پریشان کیا، اب مرحلہ ہو جائے گا انتقام کا۔ یہ لوگ 10,000 لوگ مکے میں داخل ہو رہے ہیں بڑی ہمت کے ساتھ، تو وہ گھروں میں چھپ گئے، پریشان ہو گیا۔ اب انتقام کا دن ہے، ہمارا خون بہایا جائے گا۔ عربوں میں کلچر تھا، عربوں میں جب موقع ملتا تو خون بہا دیتے، بات بات پر لڑنے والے، گھوڑے اور اونٹ کے لیے لڑنے والے۔ اور وہ لوگ یہی تو ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم نے جو کیا وہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا، ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے، رسول کے دانتوں کو شہید کرنے والے، کئی اصحاب کو شہید کرنے والے، وہ تو یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم سے بھی انتقام لیا جائے گا۔ جب پیغمبر اسلام فتح مکہ کے بعد مکہ شہر مکہ میں داخل ہوئے تو کفار قریش کو ڈر تھا، خوف تھا کہ اب انتقام لیا جائے گا، اور کچھ اصحاب نے بھی انتقام لینے کا نعرہ بلند کیا۔ کچھ لوگوں نے تلواریں نیام سے نکال دیں جی۔ یہاں پر کسی خطیب نے اچھا جملہ کہا ہے، میں کٹ اینڈ پیسٹ کر رہا ہوں۔ اس خطیب کا جملہ یہ ہے کہ جہاں پر ہاتھ چلانے تھے تم نے پیروں کا استعمال کیا۔ کچھ اصحاب نے نیام سے تلواریں نکالنی تھی مکہ میں کہ ہم آج انتقام لیں گے، آج ہم مار دیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا جہاں ہاتھ چلانے کی بات تھی وہاں تم نے پیروں کا استعمال کیا، اتنا دور بھاگ گئے کہ آنے میں 3 دن لگ گئے۔ اب جب پیر جمانے کی بات ہوئی ہے تو ہاتھ چلانے لگے، اب تو پیر جماؤ، دین مضبوط ہو رہا ہے، دین کو اسٹرنتھ مل رہی ہے، اب پیر جمانے کی بات آئی تو ہاتھ چلانے لگے ہو۔ بھیا جہاں پر صلح کرنی چاہیے، جہاں قیام کرنا چاہیے، اگر جاننا چاہتے ہو تو در اہل بیت پہ تمہیں آنا پڑے گا۔ اب وقت جنگ کا نہیں ہے، اب وقت قیام کا نہیں ہے، اب وقت انتقام کا نہیں ہے، اب وقت مرحمہ کا ہے، وقت معافی کا ہے۔ کیوں معافی کا ہے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ پیغمبر اسلام نے پوچھا کفار قریش سے، تو کفار قریش بھی چالاک تھے بھائی، ایسا نہیں کہ چالاک نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہم وہی چاہتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے چاہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا تھا حضرت یوسف سے کہ بھئی ہمارے سے غلطی ہو گئی، اور یوسف نے کیا کیا حضرت یوسف بھائیوں سے؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے انتقام لینے والا نہیں ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہم تم سے آئے یوسف کے بھائی، ہم تم سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے ایکسپیکٹ کیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ اور معافی کا اعلان کون کرے؟ بس فضائل کا رخ آ گیا ہے تو ایک جملہ کہہ دوں آگے بڑھ جاؤں۔ معافی کا اعلان کون کرے؟
میں کہوں گا یا رسول اللہ جو تلوار ہاتھ نیام سے نکال کر لہرا رہا ہے اسی سے بول دو کہ جائے وہ معافی کا اعلان کر دے، جاؤ پیغمبر اسلام نے تم سب کو معاف کر دیا اور جاؤ اپنی زندگی جی لو۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، یہ فضیلت بھی علی کو ملنی چاہیے۔ اے علی جاؤ اعلان کر دو کہ آج انتقام کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ یا رسول اللہ علی کیوں اعلان کریں؟ عجب نہیں پیغمبر اسلام کہ تجھے نہیں معلوم طاقت کی زکوٰۃ ہے معافی، معاف کرنے پر وہی اختیار رکھ سکتا ہے جو انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہو۔ یا معاف کرنے پر وہی قدرت رکھتا ہے جو انتقام لینے پر۔ کہتے ہیں نا طاقت، حکومت کی زکوٰۃ کا نام ہے معاف کرنا، قدرت کی زکوٰۃ کا معاف ہے معاف کرنا۔ جب معاف کرنا آدمی سیکھ لیتا ہے نا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جی معافی چاہتا ہوں، اس طرف لے آیا آپ کو۔ یہ خوبصورت جملہ ہے کسی عالم دین کا، اسکالر کا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یوں اپنی زندگی کو آسان کر لیا، یوں میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا۔ یا اللہ، یوں میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا۔ معاف کر کے دیکھو تمہاری نیند میں گہرائی آ جائے گی۔ معاف کر کے دیکھو انسان پلاننگ ساری اس کے ذہن سے ختم ہو جائے گی۔ جی ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی۔ ریونج کا جو پلان تھا، پریشان ہو جاتا آدمی، کس طرح ماروں، کیا جواب دوں، اس نے یہ جملہ کہا تھا، میں نے اسے یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے، سوچ سوچ کر آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ یوں میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا۔ قدموں پہ سر رکھا حر نے حسین نے اس سر کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، جا میں نے بھی معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ کربلا شروع ہوتی ہے معاف کرنے سے۔ یہ کربلا کا میسیج ہے، جا میں نے بھی معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ حسین تک پہنچ جائے اور حسین پھر معاف کر دیں گے۔ وہ معافی کا جذبہ انسان کی زندگی میں آ جائے گا۔ اے کریم ابن کریم، تو حر کو معاف کرنے والا ہے۔ آج بندے آئے تیری مجلس میں، مولا ہمیں بھی معافی چاہیے، ہمیں بھی تیرا کرم چاہیے۔ مجلس اعزاء میں تبرک کے طور پر امام کی مجلس سے کرم بڑھتا ہے، انسانی زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بڑھتا ہے۔ حسین اس کریم انسان کا نام ہے جس نے حسین کے حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ آپ کو معلوم ہے 1000 کے قریب حر کا لشکر جب راستہ روکا گیا تھا، پیاسا تھا، تشنا تھا، حسین کسی کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور دیکھ نہیں سکتے تھے۔ امام نے حر کے لشکر کو پانی پلایا، حتیٰ حر کے گھوڑوں کو تک پانی کا انتظام کیا۔ ایک سپاہی کہتا ہے اتنی پیاس کا غلبہ تھا مجھ پر کہ میری آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، میں نے پانی کے چھینٹوں کا احساس کیا، میرے چہرے پر گر رہے تھے قطرے، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، فرزند فاطمہ میرے ہاتھوں میں پانی ڈال رہا تھا۔ فرزند فاطمہ اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا۔ تو ظالموں، تم نے جس حسین پہ پانی بند کیا ہے نا، وہ ابھی تمہیں پانی پلا چکا ہے، ابھی پانی پلا چکا ہے۔ کربلا میں 2 شہادتیں پیاس کی وجہ سے ہو گئی، ایک اصغر کی شہادت اور ایک عباس کی شہادت۔ اصغر کی شہادت طلب آب میں پانی مانگتا رہا فرزند رسول، اتمام حجت کے لیے۔ ظالموں، اس بچے کو 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے۔ امام نے فرمایا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، آؤ اس بچے کو ایک پانی پلا دو۔ روایت کہتی ہے کوئی جواب نہیں آیا تو امام نے دشمن کو جواب دیا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ بچے کے بہانے حسین پانی پینا چاہتا ہے، لو میں اس بچے کو کربلا کی گرم ریت پر لٹا دیتا ہوں۔ کربلا کی ریت اتنی گرم تھی کہ میر انیس کہتے اگر کوئی دانہ بھی گرتا تو بھن جاتا تھا۔ اس ریت پر امام نے اصغر کو لٹایا اور ابا کے دامن میں اپنے سر کو چھپا کر امام نے اتنا گریہ کیا کہ امام کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔
دوسری شہادت ابو الفضل عباس کی پانی کی سبیل میں، بھیا عباس پانی کی سبیل گئے مشق سکینہ کو لے کر۔ جب عباس مشق سکینہ کو لے کر گئے، یہاں سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، آؤ آؤ میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، وہ پانی لے آئے گا، یہ حسین کی بیٹی پہلے تمہیں پانی پلائے گی، اس کے بعد پانی پیے گی۔ یہ ہے احسان اور ایثار اہل بیت کے گھرانے کا۔ عباس کہہ رہے ہیں چلو میں پانی لے کر کہ جب تک سکینہ نہیں پیے گی عباس نہیں پیے گا۔ سکینہ کہہ رہی ہے پانی آ جائے جب تک میرے چھوٹے چھوٹے بچوں تم نہیں پیو گے سکینہ نہیں پیے گی۔ اسے کہتے ہیں ایثار اہل بیت۔ جب مشق سکینہ لے کر ابو الفضل عباس آ رہے تھے، بس ازادارو ابو الفضل عباس آ رہے تھے، اور ملک کا تیر جب مشق سکینہ پر لگا پانی بہنے لگا۔ عباس کی پانی کے ساتھ ساتھ عباس کی امیدیں بھی بہنے لگی۔ ارے آپ گھوڑے سے گرتے گرتے آقا کو آواز دی، یا مولا ادرکنی۔ حسین پہنچے اور علم لے کر خیموں کی طرف آ رہے تھے۔ سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں آؤ قریب آؤ، میرا چچا آ رہا ہے پانی لا رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے پانی لا رہا ہے۔ اللہ نے تشنگی ہے سکینہ، ارے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جب خالی علم کو سکینہ نے دیکھا، ارے مشکیزوں کو زمین پر پھینکا، دوڑتی ہوئی گئی حسین کے قدموں سے لپٹ کر کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چچا عباس سقا یا لباس چاہیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ماتم حسین۔